السلام علیکم۔ ابتدا رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو خالق کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہیں۔ خواتین و حضرات، سعودی عرب سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں اس وقت تک رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مغرب کے بعد، چونکہ ہمارے پاس ابھی مغرب نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کے پاس مغرب ہے، آج مغرب کے بعد رمضان المبارک کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، اور کل انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ ہماری طرف سے آپ سارے احباب کو رمضان المبارک کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں، اور یقین جانیے کہ ہم دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ایک دفعہ پھر رمضان آیا ہے۔ ہم اس دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی یہ بابرکت جو ساعتیں ہیں وہ دوبارہ نصیب فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ جو آپ کو اور مجھے، جو دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو نصیب جب بھی ہوتا ہے تو خدائے بزرگ و برتر اس مہینے میں بہانے تلاش کرتے ہیں کہ وہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کی مغفرت فرمائیں۔ ایسا مہینہ جس کے لیے مومن بار بار تڑپتا ہے کہ اس کو نصیب ہو جائے، تو کل سے آپ کے اور میرے پاس ہمارا مہمان 30 دن کے لیے 29 دن کے لیے ہمارے پاس آئے گا۔ اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے مولانا عامر سجاد صاحب، میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی۔ السلام علیکم عامر صاحب، مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، آپ کو بھی رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو، چونکہ آپ کے پاس میرا خیال ہے شاید کل نہیں بلکہ پرسوں رمضان المبارک شروع ہوگا، لیکن ہمارے پاس یا جو میڈل ایسٹ میں جو مسلمان ہیں، آسٹریلیا میں، ملائیشیا میں، ان کے پاس چونکہ رمضان المبارک کا باقاعدہ سے آغاز ہو چکا ہے، تو اس لیے آپ سب کو بھی ہماری طرف سے مبارک ہو۔ اور اس کے بعد ہم آج چونکہ بات کریں گے کہ جو رمضان المبارک ہے اس کی کیا فضیلت ہے، ہم اس پہ بات کریں گے تاکہ جو ہم ہیں اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو پتہ چلے کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے۔ شاہد بھائی بہت بہت آپ کو بھی میری طرف سے مبارک ہو۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق آپ ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی ہی شب میں آپ رمضان المبارک کے حوالے سے پروگرام لے کر حاضر ہوئے، اور اسی طرح مزید بھی رمضان المبارک کے جتنے بھی اشرے آ رہے ہیں ہم آگے انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً ہم پروگرام امید ہے کہ آپ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ یہ واحد آپ کے چینل کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں پر پولیٹکس کے اوپر بات کی جاتی ہے، سیاسیات کے اوپر، وہاں پر آپ جب بھی ہمارا کوئی مذہبی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یقیناً آپ کے ذریعے سے کئی مسلمان ایسے ہوں گے جو علم دین سیکھیں گے، اور یہی علم دین سیکھنا یقیناً ہمارے لیے اور بالخصوص آپ کے لیے یہ مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس ماہ رمضان المبارک کا نام جو ہے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اس کے علاوہ اس رمضان المبارک کے اور بھی بہت سارے نام جو ہے وہ محدثین کرام اور علماء کرام نے نقل فرمائے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا ایک نام ماہ صبر بھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا ایک نام جو ہے وہ ماہ جو ہے نا وسعت الرزق بھی ہے، کہ اس کے ذریعے سے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کو بھی رزق کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ صبر اس اعتبار سے ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا منتظر رہتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ماہ رمضان المبارک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کو کیوں دیا گیا؟ ویسے تو یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے
کہ یہ گزشتہ امتوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے. روزہ تھا، اس کا وجود پہلے بھی تھا. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ چاند کی 13، 14 اور 15 کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑا کرتے تھے. تو یہ روزہ کسی نہ کسی صورت کے اندر پہلے بھی موجود تھا. اور اس روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اینڈ پہ بیان فرمایا لعلکم تتقون. روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تاکہ ہم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. یہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے. فقط صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے سے رکے رہیں، فقط صرف یہ کھانے پینے سے رکے جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اصل روزے کی روح یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ تقوی آ جائے، ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جھکنے والے بن جائیں. جو لوگ بے نمازی تھے وہ نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، جو روزے نہیں رکھتے تھے وہ روزے رکھنے والے بن جائیں، جو لوگ زکوٰۃ واجب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا خیال رکھنے والے ہم لوگ بن جائیں. یہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے. جب ہم روزے کی فرضیت کے مقصد کو سمجھیں گے تو یہ پورا ماہ رمضان المبارک ہم صحیح معنوں کے اندر ہم روزہ رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گے. روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف منہ کا روزہ رکھ لیا جب ہم کھانے پینے سے رکے رہے، نہیں، بلکہ جسم کے ہر ایک عضو کا روزہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے ان مناظر کو نہ دیکھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے مناظر ہیں. آپ کے کان جو ہے ایسی آوازوں سے سننے سے باز رہیں، ان چیزوں کو سننے سے آپ کے کان رکے رہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے سے منع فرمایا ہے. آپ گانے باجے نہ سنیں، آپ فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں روزے کی حالت کے اندر. اور ویسے بھی اور دیگر بھی اس کے علاوہ دیگر 11 مہینوں میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کی اور سننے کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے. چونکہ جب ہم ایک مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو جب ہم مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، یعنی جھکا لینا، اس حکم کو ماننا. اس کا نام کیا ہے جی؟ مسلمان ہونا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ میں نے اس فرض کیا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تو ہم ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں تو ہمارے دلوں کے اندر اگر خوف خدا نہ آئے تو پورا مہینہ بھی ہم گزارتے تو ہم نے کیا پھر روزے رکھے اور کیا اس کے اصل مقصود کو ہم نے پایا؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہم متقی بن جائیں. اس لیے ماہ رمضان ہم پہ فرض کیا گیا. دوسری بات آپ نے جو کہ زکوٰۃ، آپ نے زکوٰۃ کا نام لیا، تو اس لیے میں جاننے کی آپ سے کوشش کروں گا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے، کتنی فرض ہے، کب دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، اگر اس کا ہم آپ سے پوچھیں اگر تو. دیکھیں شاہد بھائی، بات یہ ہے کہ جس طرح جب ایک مسلمان جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے یا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو جانے کے بعد جب وہ بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہو جانے کے بعد جیسے اس کی طرف نماز کا حکم ہے اس کے لیے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اسی طرح وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ہے. اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے، یا بعض لوگوں کو علم ہوتا بھی ہے پھر بھی اپنی سستی کی وجہ سے بعض لوگ وہ زکوٰۃ واجب ہونے کی صورت میں بھی نہیں ادا کرتے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے میں عرض کروں کہ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کا سامان تجارت یا اتنی نقدی اس کے پاس موجود ہو، حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی کے علاوہ اتنی مالیت کا ساز و سامان اس کے پاس موجود ہو، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب بعض اوقات سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ نصاب 2 قسم کے بیان ہوئے، 7 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی. اب یہ اگر سونے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کافی اماؤنٹ بنتی ہے اور چاندی کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت کم اماؤنٹ بنتی ہے. تو پھر یہ کیسے فرق کو سمجھا جائے گا؟ یاد رکھیے کہ سونے کا نصاب اس جگہ پر سونے کا اعتبار ہوگا کہ اگر کسی بندے کے پاس
صرف سونا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے پاس نہ تو سامان تجارت ہے، نہ اس کے پاس نقدی کی صورت میں کوئی چیز موجود ہے، تو اس صورت میں اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا تب تک سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اب اگر چاندی کا جو نصاب ہے، یہ اس وقت اس نصاب کا اعتبار ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ سامان تجارت ہے، کچھ نقدی کی صورت میں موجود ہے، کچھ پراپرٹی وغیرہ اس کے پاس اس نے بیچنے کے لیے لی ہوئی ہے، تو جب بہت سارے مال ہوں تو اس وقت جو ہے وہ سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ اب اگر کسی قسم کی کنفیوژن ہے کہ آپ سوال کریں تو انشاءاللہ میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ سونے 7.5 تولے سونا جس بندے کے پاس ہے، اگر وہ پوری سال اس کے پاس رہا، 7.5 ہاں 7.5 تولے، لیکن اگر وہ پورا سال اس کے پاس رہا تو اس پر فرض ہوگی، یا اس کے پاس 1 مہینے سے ہے، 2 مہینے سے ہے تو بھی اس پہ فرض ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کی جو زکوٰۃ کی جو واجب ہونے کی جو شرائط ہے، ان میں ایک شرائط یہ بھی ہے کہ جس مال کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، سال کا گزرنا شرط ہے۔ اب سال کے گزرنے کا اعتبار ہم کیسے کریں گے؟ ہم نے انگریزی مہینے کا یعنی جنوری فروری کا اعتبار ہم نے نہیں کرنا۔ جتنی بھی عبادات ہماری مذہب اسلام کی ہیں ان سب میں قمری مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اندازہ یوں لگایا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ آج اگر ماہ رمضان المبارک سٹارٹ ہوتا ہے تو آج کے دن کوئی شخص ہے وہ اپنے پاس دیکھے یار میرے پاس اتنا مال یا میرے پاس اتنا نقدی یا اتنا سامان تجارت میرے پاس موجود ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے۔ اگر تو اتنا مال موجود ہے اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ تو آج کی تاریخ کو وہ نوٹ کر لے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مولانا صاحب دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروریات زندگی ہم اگلے 1 مہینے کا دیکھیں، 2 مہینے کا دیکھیں، 3 کا دیکھیں، پورے سال کا دیکھیں کہ ہمارے پاس پورے سال کا خرچہ ہے تو اس کے بعد ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، یا کتنے مہینے کا ہمیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، ضروریات زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی آپ نے آئندہ پورے سال کے یا 12 مہینوں کا جو حساب لگا کے اپنے سائٹ پہ رکھ لینا ہے۔ یہ تو بعض اوقات توکل اللہ کے خلاف بھی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں کسی اور طرح انشورنس کی طرف چلا جاؤں پر ہر بات میں عرض کر رہا ہوں، ضروریات زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں جن سے آپ کا زندگی کے اندر اکثر واسطہ پڑتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا آپ کی روزانہ کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے متعلق کہا گیا کہ یہ حاجت اصلیہ کے اندر شمار ہوں گی۔ نقدی جو ہے نا، پیسہ جو ہے، رقم، اس کو حاجت اصلیہ میں شمار ہی نہیں کیا گیا۔ وہ تو اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور اگر وہ اتنا ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ حاجت اصلیہ ضروریات زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے گھر کے اندر ضرورت کے لیے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 2 گھر ہیں اور دونوں اس کے استعمال کے اندر ہے، ضرورت کے اندر ہے، آدھی فیملی اس کے اندر ہے، آدھی اس کے اندر ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی چونکہ اس کی اپنی ضرورت کے اندر ہے۔ ایک گاڑی نہیں، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت ہی کے لیے، اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی ہوئی۔ اگر بیچنے کی نیت سے خریدی ہوئی تو وہ تو سامان تجارت کے اندر آئیں گے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ تو ضروریات زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ آپ کا زندگی کا اکثر واسطہ پڑتا ہے، جن کے بغیر آپ کا گزارا کرنا ناممکن یا مشکل ترین ہو، تو اس کو ضروریات زندگی میں شمار اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، کب دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف تو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح طور پر زکوٰۃ کے 8 مصارف کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے جب زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقراء، فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب بعض اوقات یہ سمجھنا شروع ہوتا ہے فقیر کس کو بولتے ہیں، فقیر کون شخص ہوتا ہے، کس کو دیکھا جائے گا زکوٰۃ دی؟ سب سے پہلے تو فقیر اس کو کہیں گے کہ جو مالک نصاب خود نہ ہو، جو خود ہوگا تو ظاہر سی بات اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی، تو فقیر نہیں ہوگا۔ فقیر اس شخص کو بولتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے زندگی کے گزارنے کے لیے اس کے پاس اسباب ہی نہ ہو، جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے جس کے لیے حلال بھی حرام بھی حلال ہو جائے، یعنی اس حالت تک اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا بھی مشکل اس کے پاس میسر ہو، اسے جس کے پاس پہننے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، کوئی ایسا ہو کہ جس کے لیے جس کا کمانے والا کوئی نہ ہو، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کوئی موجود نہ ہو، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے یار یہ شخص فقیر ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ایسا شخص کہ جو قرض دار ہو، جس کو قرضہ اتارنے کے لیے کوئی اسباب نہ ہو، تو ایسے غارمین قرض خواہ کو بھی کیا جی اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔
اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ابن سبیل جسے کہا جاتا ہے، راستے کا مسافر جس کو کہا جاتا ہے، اس کو زکات دی جا سکتی ہے. لیکن مسافر کے اندر تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ مسافر وہ شخص ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی جگہ سے کسی دوسری جگہ کا سفر کرتا ہے، راستے کے اندر اس سے سارا کچھ اس سے چھین لیا جاتا ہے، یا اس سے چوری ہو جاتا ہے، یا کہ گم ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس اپنے گھر تک آنے کے لیے واپس اسباب بھی موجود نہیں ہے. اب اگر اس ٹائم میں اس کے پاس اگر کوئی زکات کا پیسہ اسے ملتا ہے تو وہ زکات کا پیسہ لے کر اپنے گھر تک واپس آ جا سکتا ہے. اور بھی اس کے اندر مزید مصارف ہیں، لیکن ان کا تعلق فی الحال جو ہے نا دور حاضر کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مؤلفۃ قلوب ہے وہ دور حاضر کے اندر بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا رمضان المبارک میں چونکہ ایک اسپیشل جو ایونٹ ہوتا ہے نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، تو نماز تراویح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا نماز تراویح اسلام میں عشاء کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، یا اس کو چونکہ بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ نماز تراویح جو ہے یہ عشاء کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قیام اللیل تہجد کے وقت آپ اس کو پڑھیں، قیام اللیل کے اس زمرے میں آتی ہے. تو نماز تراویح کے لیے اصل میں حکم کیا ہے؟ کتنی پڑھنی چاہیے؟ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ شاہد بھائی کہ نماز تراویح کو قیام اللیل کہنا یہ بات ہی درست نہیں ہے، رات کی عبادت کہنا. اس لیے کہ آپ اگر حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ قیام اللیل ایک الگ چیپٹر ہے، اور قیام رمضان جو ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے. قیام اللیل جو رات کی نماز کا جہاں پر بھی حدیث کی کتب کے اندر ذکر ہوگا وہ 12 مہینوں کی عبادت کا سرکار علیہ السلام کا عمل ذکر ہوگا. وہ خاص رمضان المبارک کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ بلکہ دیگر 11 مہینے بھی اسی طرح آپ نماز پڑھتے رہیں. جہاں پر بھی ماہ رمضان المبارک میں تراویح کا ذکر ہوگا وہاں پر قیام رمضان یعنی رمضان المبارک میں جو قیام ہے رات کا اس کا ذکر ہوگا. لیکن کہیں الگ سے بات پورا قائم ہے، کہیں قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ قیام رمضان کے بارے میں؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ارشاد فرمایا ہے کہ جی آپ نماز ادا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ آپ کیا کریں دن کے دونوں اطراف کے اوپر صبح اور شام جو ہے وہ کیا کریں، آپ نماز کو قائم کریں. یعنی صرف صلاۃ کا ذکر ہے، یہ تو نماز کے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نامینیٹ کر کے اور نام لے کے تو کسی نماز کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف وقت کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ نماز کا ذکر جس طرح زور کا ذکر ہے، جس طرح عشاء کا ذکر ہے، اس طرح کیا نماز تراویح کا ذکر ہے؟ نماز تراویح کا جو ہے نا باقاعدہ نماز تراویح لفظ تراویح تو قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوگا. وہاں پر بھی قرآن پاک میں جہاں پر بھی رات کی نماز کا ذکر ہے وہاں پر صلاۃ اللیل کا ذکر آپ کو ملے گا، جس کو آپ رات کی نماز کہتے ہیں. اب اس رات کی نماز کے اندر تہجد کی نماز بھی آئے گی، اسی رات کی نماز کے اندر آپ کی عشاء کی نماز بھی آئے گی، اسی رات کی نماز کے اندر آپ کے قیام اللیل بھی آئے گا. ساری نمازیں اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اس کی کوئی صحیح حدیث بتائیں کہ تراویح کے لیے کہا گیا ہو کہ آپ تراویح پڑھیں، یا 20 پڑھیں، 18 پڑھیں، 15 پڑھیں، 16 پڑھیں، کتنی پڑھیں؟ اس کے لیے کوئی صحیح حدیث بتائیں یا کوئی اس طرح کا کوئی. میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی راتوں کی جو عبادت ہے جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں عرف عام کے اندر، اس کو عربک کے اندر قیام رمضان کہا جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک کا قیام. اور محدثین نے اپنی کتب کے اندر یہ پورا باب قائم کیا ہے، یعنی چیپٹر قائم کیا ہے رمضان المبارک کی رات کی عبادت کے حوالے سے. ٹھیک ہے مولانا صاحب ایک سیکنڈ مولانا صاحب ایک سیکنڈ اگر میں آپ کو یہاں روک پاؤں کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ آپ قیام رمضان کر سکتے ہیں، تو قیام رمضان کے لیے کیا مخصوص ہے کہ آپ 20 رکعتیں ہی پڑھیں؟ اس کے لیے 40 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم کوئی بھی عبادت ہو چاہے ماہ رمضان المبارک کی ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ کی نماز ہو، تو ہم اس نماز کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے محتاج ہیں. کیونکہ قرآن نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن پاک نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت کرو. بلکہ قرآن نے یہاں تک بھی کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. تو ہم اس عمل کے اندر قیام رمضان میں جیسا عمل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہم اس عمل کے محتاج ہیں. اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی تو ہم 8 پڑھیں گے، اگر 12 پڑھی تو ہم 12 پڑھیں گے، اگر 20 پڑھی تو ہم 20 پڑھیں. یہ میں عرض کرتا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ماہ رمضان المبارک میں کیا رہا ہے.
حدیث پاک موجود ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ دوم ہے، اور آپ سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ توجہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کے پاس۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس دنیا سے ظاہری وصال ہوا تو آپ کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی کے اندر بھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر بھی نماز تراویح باقاعدہ پراپر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی رہی، بلکہ انفرادی طور پر اور کبھی کبھار کوئی کچھ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، یعنی پراپر جماعت کے ساتھ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا اس وقت کیا جی یہ نماز تراویح نہیں ادا کی جاتی تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، جس کو آپ قیام رمضان کہتے ہیں، نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، لیکن کوئی الگ پڑھ رہا ہے، کوئی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، کوئی انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے، کوئی اجتماعی طور پر نماز تراویح ادا کر رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے آپ نے ایک صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قاری قرآن تھے آپ کو امام مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ ابی بن کعب آپ کو امامت کروائیں گے اور آپ نے ان کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ امام مقرر فرمانے کے بعد اگلے روز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مسجد کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے ایک امام کے پیچھے یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان، 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان کم و بیش آپ جو ہے وہ جماعت کے اندر شامل تھے۔ تو آپ نے جب اس خوبصورت منظر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہے۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے نیا طریقہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھا طریقہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے سارے کیا جی نماز تراویح ادا کریں۔ تو آپ نے امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنے کا حکم دیا، پوری 20 رکعات۔ میں چاہیں تو آپ کو اسکرین شاٹ جو ہے بھیجوں گا بعد میں، آپ یہ ویڈیو کے اندر لگائیں بھی اور حدیث پاک بھی لوگوں کو دکھائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے عمل کے خلاف کر رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ جی آپ سرکار علیہ السلام کے عمل کے کیسے خلاف کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو سکتے تھے، امت کے فقیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ سارے صحابہ کا خاموش ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کے عمل کے موافق عمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں بے شمار روایات پیش کر سکتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر 23 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی رہی ہے، جس میں 3 رکعت وتر بھی تھے، 20 رکعت نماز تراویح تھی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے کے اندر 23 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی رہی ہے۔ تو 8 کا کانسیپٹ دکھائیں، وہ تو جو 8 پیش کرتے ہیں وہ 8 تو قیام اللیل ہے، وہ قیام رمضان ہے ہی نہیں ہے، وہ تو دیگر 11 مہینے بھی چلتے ہیں سرکار علیہ السلام کا ایسے ہی عمل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 رکعت آپ کو ماہ رمضان المبارک کے عمل کی بات 20 رکعت آپ کو ہر صورت میں پڑھنی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ دوسرا فطرہ، اس میں تھوڑی سی وضاحت ایک اور آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں کہ نماز تراویح ادا کرنا جو ہے اس کی جماعت جو ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ محلے کے اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کر لیتے ہیں تو باقی سارے لوگ جماعت سے بری ہو جائیں گے، انفرادی طور پر وہ نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی محلے میں سے ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں پھر سارے کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے۔ اب رہی 8 رکعت یا 12 رکعت، اگر کوئی اس نیت سے 8 یا 12 رکعت پڑھتا ہے، کوئی باعث سے مجبوری اس نے کہیں جانا ہے، تو وہ اگر 8 پڑھ کے یا 12 پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی سمجھتا ہے یہ ہے ہی 8 یا ہے ہی 12 جو ہے نا، وہ اس کو پڑھ کے فوری طور پر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً سرکار علیہ السلام کے عمل کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ ایک اور چونکہ ذرا رمضان میں یہ جو ہماری عید آتی ہے اس کو عید الفطر بھی کہتے ہیں، لوگ فطرانہ دیتے ہیں، تو فطرانے کا کیا حکم ہے؟ فطرانہ کب دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، کون لوگ دے سکتے ہیں، کن لوگوں پہ یہ فطرانہ واجب ہوتا ہے دینا؟ دیکھیں فطرانہ جو ہے وہ انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، فطرانے کے لیے بعض لوگ عید الفطر کا انتظار کرتے ہیں کہ جی عید الفطر کی صبح آئے تو ہم ادا کریں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔
ماہ رمضان المبارک شروع ہو جائے تو شروع ہوتے ہی آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ فطرانہ کن کن کا ادا کیا جا سکتا ہے؟ کیا جو صرف روزہ دار ہیں انہی کا فطرانہ ادا کیا جائے، یا جو روزہ نہیں رکھتے ان کا فطرانہ نہ ادا کیا جائے؟ یاد رکھیے کہ فطرانہ جو ہے، چاہے چھوٹی اولاد ہے یا بڑی اولاد ہے، روزہ دار ہے یا روزہ دار نہیں ہے، سب کا فطرانہ ادا کرنا کیا ہے جی، یہ ضروری ہے. اور فطرانہ ادا کیا جائے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوتاہیاں یا جو کمی ہمارے روزے کے اندر رہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطرانے کے ذریعے کیا ہے، اس کمی کو، کوتاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرماتا ہے. تو باقی جو ہے نابالغ اولاد کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے، اور اسی طرح جو روزہ رکھتے ہیں ان کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جس طرح میں اگر آپ کو مثال دوں کہ جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں، جن کو ڈیابٹیز ہوتا ہے، وہ ذرا ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. دوسرا، اس کے علاوہ بہت ساری اور باقی بیماریاں بھی ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، تھوڑا مشکل پیش آتی ہے ان کو روزہ رکھنے میں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے ہمارا مذہب اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ہر مسئلے کا ذکر کسی نہ کسی صورت میں بیان کیا ہے. روزے کے حوالے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید نے روزہ چھوڑنے کی 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی شخص مریض ہو یا او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، تو وہ روزے کو دیگر ایام کے اندر کیا کرے، ان کی قضا کرے. اب بیمار شخص، پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہے تو اگر اس کو واقعتاً ایسا طبیب حاذق جو ماہر طبیب ہے، اس نے اگر کسی پیشنٹ کو یہ کہا ہے کہ جی آپ کا مرض ایسا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے یا آپ کے جان کے جانے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں وہ شخص جو مریض ہے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، تو وہ دیگر ایام کے اندر ٹھیک ہونے کے بعد وہ روزے کی قضا کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، جیسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ دن بدن ان کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی ہوتی ہے، تو ایسے بوڑھے شخص، ان کے لیے جو ہے وہ دوبارہ روزے کی قضا نہیں ہے، بلکہ وہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے. روزے کا فدیہ جو ہوتا ہے، جیسے ہم ماہ رمضان المبارک کے اوپر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو اسی طرح ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر ہوا کرتا ہے. ایک صدقہ فطر جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے. لیکن یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا. لیکن جو جس کی امید ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اسے رمضان المبارک کے روزے کی دوبارہ قضا کرنی پڑے گی، یعنی اس کے بدلے کا روزہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب، رمضان میں کوئی ایسے کیا خاص مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عوامل ہیں جو کرنے چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے مطلب نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، وہ کیا ایسے عوامل ہیں جو کرنے چاہیے؟ چونکہ جبرائیل نے بھی جب یہ بد دعا کی کہ جو بندہ رمضان پاتا ہے اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرواتا، اپنے گناہ معاف نہیں کرواتا، یہ مطلب اتنی بڑی مطلب انہوں نے کہا، اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا. تو اس کے لیے کیا ایسے عوامل ہیں جو رمضان المبارک میں کرنے چاہیے؟ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کو دیگر 11 مہینوں کے ساتھ تو اولاً تو ہمیں کمپیئر کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ مہینہ اتنا ببرکت، اتنی عظمتوں والا، برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان گنت لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. بلکہ ماہ رمضان المبارک کی حدیث پاک ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی جب پہلی شب آتی ہے، جب پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ماہ رمضان المبارک کی کسی بھی شب کے اندر جب بندہ کوئی عبادت کرتا ہے تو جب وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتا ہے، جس محل کے دروازے سونے کے اور ان دروازوں کے اوپر سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مزید جب وہ عبادات کے اندر مزید اضافہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگاتا ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک بھاگتا رہے، اس کے سائے کی مسافت کو طے نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کے ساتھ میں دوسری حدیث پاک ایک اور ایڈ کروں گا. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ان کا قول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ماہ رمضان المبارک اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتے.
یعنی یہ اتنی بڑی چیز، اتنی عظمت والی اور اتنی برکت والی چیز عطا فرما دی گئی ہے کہ اس کی ایک ایک گھڑی بڑی برکتوں والی ہے. تو ہمیں ماہ رمضان المبارک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تو اسے ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. غنیمت جان کر ہم اپنی مغفرت کروائیں. ایک ایک لمحہ افطار کے وقت کہا جاتا ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے افطار کے وقت دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی جو ہے وہ اس کی افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اس کی ملاقات کے وقت جنت کے اندر اس کے لیے خوشخبری، اس کے لیے جو خوشی کا وقت ہوگا. اور افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. سبحان اللہ. خاص کر کے افطار کے بعد جس ٹائم ہماری توجہ نا ساری دسترخوان کی طرف اور کھانے کے مطعومات اور مشروبات کی طرف ہوتی ہے کہ یار یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے، اور ہم میں سے کوئی دعا کی طرف اس وقت آ نہیں رہا ہوتا. حالانکہ وہ اتنی اہمیت کی حامل وہ گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس ٹائم وہاں فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے یہ فرما رہا ہوتا ہے، کیا یہ میرے ملائکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ زمین کے اندر ایسے خلیفہ کو بنانے والے ہیں کہ جو زمین کے اوپر فتنہ اور فساد پیدا کریں گے؟ یہ دیکھو تو صحیح، یہی وہی میرے بندے ہیں کہ اس کھانے کے سامنے دسترخوان کے اوپر ہر میری نعمت موجود ہے، مشروب بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں، پھر بھی دیکھیں وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، میرے حکم کے منتظر بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں، اور پورا ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی اتنی برکتوں کی حامل ہے کہ جی شیطان کو جو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اس مہینے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور فرض کا ثواب جو 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو ہمیں اس مہینے کے اندر فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کی پابندی بھی کرنی چاہیے. ہمیں سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے. ہمیں راتوں کو سو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے. تو یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. صرف یہ نہیں صبح سے لے کے شام تک ہم کھانے پینے سے رک گئے اور ہم نے روزہ رکھ لیا اور ساری رات مارکیٹوں کے اندر یا کلب کے اندر ہم بیٹھ کر گیمز کھیلتے رہے اور ہم نے کیا ماہ رمضان المبارک اسی طرح غفلت کے اندر گزار دیا. تو پھر وہی والی بات ہے کہ جب ہم سے بڑا بدبخت اور محروم ترین شخص کوئی نہیں ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک کو پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے. مولانا صاحب ایک اور کوسچن یہاں پہ کہ اگر سپوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گھر ہے اور آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ نے 1 سال پہلے بنایا تھا لیکن ابھی تک بکا نہیں ہے، تو اس پہ کیا زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں جو مکان آپ نے خریدنے کی نیت بیچنے کی نیت سے خریدا یا بیچنے کی نیت سے جس کو بنایا، ٹھیک ہے، اب چونکہ وہ مکان جو ہے آپ کی ضرورت کے اندر شامل نہیں ہوگا، اس کو مال تجارت کے اندر شامل کریں گے. جب وہ مال تجارت کے اندر آپ شامل کریں گے، آپ اسے بیچیں یا نہ بیچیں، آپ کے پاس سمجھیں کہ وہ رقم ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ جب آپ بیچیں گے تو رقم کی صورت میں آپ کے پاس وہ منی آپ کے پاس آئے گا، لیکن پھر بھی آپ کے پاس موجود ہے تو یہ رقم ہی ہے، اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ بنے گی اگر سال گزرتا ہے. نہیں لیکن اس پہ کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ سپوز کرتے ہیں کہ وہ ذرا آپ نے بنایا ہے لیکن زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ جو ہے نا، تو کوئی بھی آپ کا مال ہو، جتنا مال ہو اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. نہیں لیکن اس کی قیمت کا تعین، اس کی اگر قیمت کا تعین ابھی نہیں ہوا، قیمت کا حساب ہوگا. جی قیمت کی تعین لگا سکتے ہیں آپ کسی بھی دین جو ہے وہ، اگر آپ پراپرٹی والوں کو بلاتے ہیں اور ہر ایک سے تینوں سے آپ اس کا جو ہے نا پیمنٹ لگواتے ہیں، یعنی کتنے کا ہو سکتا ہے، تو جو سب سے زیادہ قیمت جو ہے اس قیمت کے حساب سے آپ کیا ہے جی اس کی جو 2.5% نکال کے آپ اسے زکوٰۃ ادا کریں. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بہت ہی خوبصورت سا ایک چھوٹا سا کلام سنائیں ہمیں، تو اس کے بعد ہمیں اجازت آپ کو چاہیں گے، ہم اپنے ویور سے اجازت لیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بہت ہی خوبصورت سا ایک کلام ہمیں سنائیں آپ پلیز. آج چونکہ رمضان کی پہلی شب ہے تو خوبصورت سا ایک کلام سنائیں پلیز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ ناز یہ
ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھی کہ حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری ہمیں قیمتی انفارمیشنز دی، تو ہم وقتاً فوقتاً رمضان مبارک میں کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم آپ سے رابطہ کریں، اور جس طرح کے بھی مسائل ہوئے تو ہم آپ سے ان مسائل پہ بات چیت کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، جو مڈل ایسٹ ہے، مڈل ایسٹ ملائیشیا اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دنیا کے باقی ممالک میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اور کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور باقی جو ممالک ہیں وہاں پہ شور رمضان المبارک ڈے آفٹر ٹمارو ہوگا، لیکن کل جو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، چونکہ سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے۔ آج مڈل ایسٹ میں اور جو باقی جہاں جہاں بھی چاند نظر آیا ہے وہاں پہ نماز تراویح ہوگی، اور رمضان المبارک کا باقاعدگی سے آغاز ہوگا، اور کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام یافتہ مہینہ ہے۔ تو ہم آپ سے، جتنے بھی لوگ ہمیں سننے والے ہیں، ہم آپ سے دعا کے لیے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو
جتنے بھی ہم گناہ گار لوگ ہیں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے جو جتنے بھی آبا و اجداد ہیں جو اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے والدین جو اس دنیا میں زندہ ہیں صحت کی بری پوزیشنز میں ہیں جس طرح بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ اگلی ملاقات تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا۔